بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا۔ یہ سورۃ الجن ہے جو کہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی جو عام معروف علامت ہے چھوٹی چھوٹی آیات، وہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو احکام، جو مسائل، جو واقعات بیان فرمائے ہیں، اس سے قطع نظر ایک تو یہ کہ مکی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مخلوق جو جن ہے، اس کے بارے میں ہمارے نہ صرف لوگوں میں بلکہ مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہیں گے کہ جن ہے ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کی جرت دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورت پوری اس کا نام سورۃ الجن ہے، اور قرآن کریم کے ایک دو نہیں دسیوں مقامات پر جن کی مخلوق، جن کی تخلیق کا ذکر موجود ہے، لیکن کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، جن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بس بعض لوگ تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ خرافات میں سے ہے۔ جس بات کو محسوس نہ کر سکے، جس بات کی تحقیق اپنے موجودہ پیمانوں میں نہ کر پائے، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ خرافات میں سے ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض وہم ہے۔ جبکہ محض وہم والی بات نہیں، اللہ رب العزت نے پوری، اب دیکھیں سورۃ الجن، یہ 72 نمبر قرآن کریم کی صورت ہے، 114 صورتیں ہیں، 72 نمبر پر یہ صورت ہے۔ اس کا نام ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الجن رکھا ہے۔ اگر جن مخلوق نہیں ہے، جن نام کی کوئی مخلوق ہی دنیا میں نہیں، تو اس کا کیا معنی ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کو کوئی آدمی کہہ دے کہ گائے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نحل شہد کی مکھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس مکھی کو، اس چیونٹی کو، اس گائے کو یہ اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنے کی ان کو جرات نہیں ہو رہی۔ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے مس نہیں کی جا سکتی، ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جس کو مادی طور پر یہ مس نہیں کر سکتے، کہیں گے جی یہ چیز ہی نہیں ہے۔
ادراک میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب بھلا آدمی کہے کہ بنی نو انسان کو کون کون سی چیز کا ادراک ہو گیا، کتنی چیزیں ہیں جن کو، کیا یہ ساری چیزوں کا ادراک حاصل کر چکا کہ جن کا نہیں ہو رہا تو اس کا انکار کر دیا؟ اللہ کی مخلوقات میں سے، اس کائنات میں اور اللہ کے کلمات میں سے انسان کہاں کہاں پہنچ پائے گا؟ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر قرآن میں فرما دیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، سارے انسان لکھنے والے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اتنا 7 مرتبہ اور لایا جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس سارے پانی کی سیاہی یہ لکھنے والی انک بنا لی جائے، یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ درخت ان کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، 7 مرتبہ پانی اور لا کے اس کی بھی سیاہی بنائی جائے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات تو پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب ہماری پہنچ پہلے ہی اتنی محدود ہے، پھر پتہ نہیں کس برتے پہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی نہیں یہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہاری سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ جو چیز ہاتھ سے چھوئی نہیں جا سکتی وہ نہیں ہے، یہی بات ہوگی نا کہ جن کو ہاتھ سے پکڑا نہیں جا رہا، ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگلے پکڑ بھی لیتے رہے ہیں۔ جن کو بھی آدمی کے اندر تھوڑی سی صلاحیت ہونی چاہیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنوں کے رئیس ابلیس کو پکڑ لیا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ جنوں کا رئیس ابلیس، اسے پکڑ لیا، کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچاؤں گا۔ اس نے منتیں کی، سماجتیں کی، کہا کہ نہیں مجھے وہاں لے کے نہیں جاؤ، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر اس نسخے پر عمل کرو گے آئندہ تمہاری کھجوریں چوری تو کیا کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ واقعہ معروف ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت 255 آیت الکرسی، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب فرمایا، ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا جانے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا، لقد صدقک وہو کذوب، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن اس نے تیرے ساتھ جو بات کہی ہے یہ سچی کہی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو کوئی چوری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں میں اللہ نے کچھ خیر رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، وہ تو ابلیس کو پکڑ لیتے ہیں، جنوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ چونکہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری صورت نازل فرما دی، اور ہمارا یہ آدمی یا ہمارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ گروہ، یہ جماعت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے یہ خرافات۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس مقام پر پوری صورت نازل فرمائی، اور اس پوری صورت کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا۔ یہاں جنوں کا ذکر اور تخلیق آدم اور ساتھ ہی تخلیق جن، ان دونوں کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آئے، کھایا، کمایا، آرام کیا اور گئے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ عبادت کریں۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا. قرآن کہے، اللہ اپنے فرمان میں کہے کہ ہم نے جن کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور بھلے انسان تم سے پہلے اللہ نے ذکر جن کا کیا. وما خلقت الجن والانس، بعد میں نام لیا اس کا. اور تم کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے جن ہے ہی نہیں. اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کی سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، کئی مقامات پر یہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور جن کی تخلیق کا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کائنات میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں. تو معلوم ہے کہ اس پہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ ملائکہ نے اعتراض کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. اب تخلیق فرما کر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اور کس نے انکار کر دیا؟ جن نے، جنوں کے سردار نے، ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں. دل ہی دل میں وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق، سب سے معزز و مکرم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا. لیکن وہ سمجھا کہ میں آگ، میں بھڑکنے والا، میں اوپر کو اٹھنے والا، یہ مٹی زمین پہ پڑی پاؤں کے نیچے روندی جانے والی. لیکن اللہ رب العزت جب چاہے زمین سے کسی کو اٹھا کر آسمان تک پہنچا دے. جہاں تک اللہ کا فرشتہ نہیں پہنچا وہاں تک اسی مٹی کا بنا ہوا انسان گیا. واقعہ معراج آپ کے سامنے ہے. حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تک جا کے کہتے ہیں کہ بس اب اس سے آگے میں اگر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی آگے گئے. ایک انسان ہو کر ان تمام حدود سے آگے گزر گیا جن سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے بہتر بنایا، بس انسان تو کم از کم پہلے بنے نا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اگر محنت کرے، اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنا لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے نکل گئے. اگر انسان صحیح ہو تو وہ افضل ترین مخلوق ہے، اور اگر صحیح نہ ہو تو بدترین مخلوق بھی یہی ہے. اللہ نے اسی کے بارے میں کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی، دیکھتا نہیں، کان دیے سنتا نہیں، دل دیا، دماغ دیا، سمجھتا نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح، یہ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہے. فرمایا یہ ان سے بھی بدتر ہے. اگر انسان صحیح طور پر انسان بنے تو اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے، اور اگر انسانیت سے عاری ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ بیٹھا کہ میں اعلیٰ ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. لیکن کہنے والا اس وقت بھی موجود ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، جن کا ثبوت تو وہاں مل رہا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت. اور جن نے ان فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ اس کو آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اے اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ
زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ زمین میں خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو یہ فرشتوں نے کہاں سے دیکھا کہ یہ ایسا کرے گا؟ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ فرشتوں نے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اور فرشتے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتوں کو بھی جتنا اللہ نے علم دیا اس کے آگے وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ بنی نوع انسان سے پہلے ایک مخلوق ہے اللہ تو نے بنائی، اور وہ جن ہی تھی، اور جو مخلوق تم نے بنائی ہے وہ خون ریزیاں کر رہی ہے، خون بہا رہی ہے، فتنہ و فساد کر رہی ہے، اگر اس کو بناؤ گے تو یہ بھی کرے گا، تو اس کو چھوڑ دو، ہم ہی تیری تسبیح بیان کرتے رہیں گے، ہم پہ کفایت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم سے پہلے کی مخلوق قرآن نے ایک جگہ نہیں 10 مقامات پر جس کا ذکر کیا، اور قرآن کی سب سے آخری آیت میں بھی اسی کا ذکر آ گیا، من الجنت قل اعوذ برب الناس میں آخری آیت یہ من الجنت والناس، اور وہاں جنت کیا ہے؟ وہ جنت تو مراد نہیں ہے نا، وہاں سے لکھنے میں وہ جنت کی طرح ہی لکھا ہوا، لیکن جیم کے نیچے زیر ہے من الجنت والناس، جنوں سے اور انسانوں سے۔ اتنے مقامات قرآن کریم کے ہم پڑھیں کہ جن ہے جن ہے جن ہے، اور ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں جن کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بیماری عجیب سی ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو لگ جاتی ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے کہیں گے جی چونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، وجود والوں نے اس کو گلے سے پکڑ لیا، گریباں سے پکڑ لیا، کہا کہ نبی کے دربار میں لے کے جاؤں گا، تو وہ جن ہی تھا۔ اور ابلیس کے جن ہونے کا ثبوت قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف آیت 50، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے ملائکہ سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور الا ابلیس کیا کر اللہ نے ساتھ ہی اس کی اصلیت بیان فرما دی، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ تو تب سے ہے جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، سجدہ کروایا جا رہا ہے، تب سے ہے، ہماری تخلیق سے پہلے کی مخلوق ہے اور اس کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر جن کا ذکر موجود ہے، آخری صورت میں ہے، پہلی صورت میں ہے، درمیان میں ہے، کہیں فرمایا کہ یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے، کہیں اس کی کوئی صفت بیان کی، کہیں فرمایا کہ یہ واقعی جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان نے ہی کہا کہ یہ آگ سے بنایا گیا ہے، اور یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو نار سے بنایا، اور انسانوں کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اپنی فطرت میں خاکی ہے، لیکن اگر کچھ کرے تو یہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الجن رکھا، اور جن کا انکار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں چیز نہیں، چونکہ مجھے نظر نہیں آتی اس لیے نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری لیبارٹری میں وہ چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو ہم کہہ دیں کہ وہ نہیں ہے۔ انسان کی عقل ویسے ہی بڑی تھوڑی سی ہے، اللہ کی مخلوقات کا یہ کیا گھیر پائے گا؟ اللہ کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ادراک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے ساری۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو تم نہیں جانتے،
اللہ کے لشکروں کو فرمایا صرف وہی جانتا ہے اس کے لشکر کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے، اس کی مخلوق کیا کیا ہے، کہاں کہاں رہتی ہے۔ 18 لاکھ یا کتنے آج تک عالم تلاش ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے، لوگوں نے کہا کہ اس وقت، یعنی یہ کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے، کہ اس وقت تک 18 لاکھ عالم پہچانے گئے ہیں۔ اور 18 لاکھ عالم کیا ہیں؟ بھینس ایک عالم ہے، گائے ایک عالم ہے، بکری ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے۔ اس طرح ایک ایک چیز ایک ایک عالم ہے۔ 18 لاکھ عالم پہچانے گئے، لیکن وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں کہاں اس نے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اب جن ہماری پکڑ سے باہر ہے، ہماری دسترس سے بظاہر باہر ہے، ہم نے کہا کہ جن ہے ہی نہیں۔ اور یہی پارٹی، یہی گروہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی پہ کوئی وار ہو گیا سحر کا، جادو کا، تو کہیں گے نہیں ایسے باولے ہوئے پھرتے ہیں، جادو وادو کوئی چیز نہیں، کہیں گے جادو بھی کوئی نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خود گندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، جن وار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہے گا جن بھی نہیں، جادو بھی نہیں۔ جادو کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ سورۃ البقرہ آیت 102، وَمَا يُعَلِّمَانِ، ان دونوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جادو سکھاتے ہیں، ما یفرق بہ بین المرء وزوجہ، وہ بیماری، وہ علم، وہ چیز سکھاتے ہیں کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کو آپس میں، بیوی شوہر کو آپس میں لڑا دیں، بھڑا دیں، الگ کر دیں، ان میں تفریق پیدا کر دیں۔ جادو بھی ہے، انکار کرتے ہو کرتے رہو، جن بھی ہے، انکار کرتے ہو کرتے رہو۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جن مخلوق ہے، انسان سے بھی پہلے کی مخلوق ہے، اور شر فساد سے بری ہوئی مخلوق ہے۔ فرشتوں نے تو ان کا اندازہ کر کے ہماری بھی تخلیق پر اعتراض کر دیا کہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے۔ اور ان جنوں میں اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ انسان کی افضلیت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے پاس اللہ نے نبی بھیجے۔ ہمارے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ ہے، 1 لاکھ کم و بیش، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اور رسول آئے، جن میں سے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں، رسول ہیں لیکن سارے کے سارے انسانوں میں، اور انہی انسانوں کے رسولوں کے تابع رہ کر ان کی جنت اور جہنم بنتی۔ جنوں کی جنت اور جہنم کا انحصار ان کے عملوں پر ہے، اور ان کے عملوں کی بنیاد ہمارے نبیوں کی تعلیمات پر، انسانوں کے نبیوں کی تعلیمات پر۔ ان کا اپنا کوئی نبی نہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ یہ ذکر موجود ہے بطور خاص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے قرآن سنا۔ ایک تو یہ سورہ جن ہے، آغاز ہی یہاں ہو گیا، اور ایک دوسرے مقام پر بھی ہے، اور وہ اس وقت، یہ 2 واقعات ہیں۔ بعض اہل علم نے ان دونوں کو ایک ہی بیان کیا کہ قرآن کے 2 مقامات پر ذکر آیا لیکن واقعہ ایک ہے، اور بعض نے کہا نہیں، واقعات بھی 2 ہیں۔ یہ جو سورۃ الجن کا واقعہ ہے، اس میں جنوں نے خود کہا کہ ہم نے جو سنا ہے اس کے حساب سے جو قرآن ہم نے سنا ہے وہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور کہا کہ ہم تو سن کر اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جن مشرک تھے، یہ جن جنہوں نے یہ سنا، یہ جن مشرک تھے۔ جنوں میں بھی شرک ہے، جنوں میں بھی مشرک موجود ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے
یہ اس وقت کا ہے جب ابھی اسلام بالکل شروع میں دنیا میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، بالکل آغاز کی بات۔ اور اس کا اندازہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرشتے جن جو ہیں یہ آسمان کی طرف بھاگے جایا کرتے تھے، اوپر جاتے، کوئی نہ کوئی خبریں ادھر سے اڑا کے لے آتے، یکا یک آسمان پر سخت پہرے لگ گئے، کوئی اب آسمانوں کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آسمانوں پر اتنے پہرے سخت ہو گئے، اگر کوئی سننے کے لیے آسمانوں کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے، آگ کے گولے مارے جاتے ہیں، یعنی آسمان کے قریب ہونے والے کو فائر کیے جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے اس کی تلاش میں، ان پہروں کے سبب کی تلاش میں جن جو ہیں وہ زمین پر ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں۔ بالآخر ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن سنا، تو کہنے لگے کہ یہ ہے وہ سبب کہ آسمانوں پہ پہرے لگ چکے تھے، یہاں قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس نبی کی وحی کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے کہ اب کوئی جن وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جو یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 2 ہی میں نا بالکل شروع میں فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن مشرک تھے، اور یہ بالکل شروع کی بات۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد، دیکھیں جن بھی تھے لیکن کتنی اچھی بات کہی، آج کے بعد پہلے دن قرآن سنا اور کہا کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، ہم ساری عمر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ساری عمر قرآن سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جڑوں سے شرک نہیں نکلتا، ساری عمر قرآن سنیں گے، یہاں قرآن سنا یہ گئے، ادھر دیکھا ادھر سنا وہ گئے، اور یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے کچھ اثر ہوتا ہے، جیسے ہی اپنے ملک میں جاتے ہیں سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے بیگم کہتی ہے کہ ہم نے تو منت مان رکھی تھی کہ تم آؤ گے تو بکرا چڑھانے کے لیے جائیں گے، سارے درس جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، بکرا پکڑے ہوئے دربار کی طرف آگے جاتے ہیں۔ جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور کہا لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک دوسرا واقعہ ہے جب جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور اس واقعہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے اوحی الیہ، میں نے جنوں کو قرآن سنتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو اکٹھا کر کے یہ قرآن سنایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، جن قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ تیرا قرآن پڑھنا جنوں نے سنا، اور اس قرآن کی اتنی ان پر تاثیر ہوئی کہ انہوں نے شرک ترک کرنے کا، اور بہت ساری اور باتیں ہیں جو جنوں نے کی، اور اللہ رب العزت نے صورت میں یہاں نقل کی۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک واقعہ وہ ہے جو نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے، طائف والوں کو آپ نے دعوت دی، اور طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ دل گداز تفصیلات سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، نبی انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مروا رہے ہیں۔ وہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس موقع پر جب آپ واپس آ رہے تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ سوق اوقاز کے لیے،
سوق عکاظ کے لیے یا اس میں شرکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور 7 صحابی موجود ہیں، 7 کئی صحابی موجود ہیں، اور اس موقع پر جب طائف میں دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 7 صحابہ نہیں بلکہ ایک صحابی صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، صرف ایک صحابی اس وقت ساتھ تھے۔ واپس ہوئے، راستے میں مقام نخلا، اور اتفاق ایسا ہے کہ دونوں مرتبہ قرآن اسی جگہ پڑھا گیا ہے۔ پہلے بھی 10 سال پہلے بھی نخلا کے مقام پر ہی قرآن پڑھ رہے ہیں اور جن سن رہے ہیں، اور 10 سال گزرنے کے بعد وہیں آ کے راستوں میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی جگہ بنی ہوتی ہے، کہیں نماز پڑھ لی، کہیں آرام کر لیا، کہیں کھانا کھا لیا، کوئی جگہ نخلا ایسی تھی اس وقت کے آتے جاتے لوگ وہاں رکتے تھے، اور نماز فجر ہے، فجر کا وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس وقت بھی جنہوں نے قرآن سنا، اس کا ذکر قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے۔ یہاں جو اس جگہ ذکر ہے یہ ہے بالکل اسلام کے آغاز کے موقع پر، جب کہ اسلام ابھی شروع ہی ہوا تھا، تو اس وقت تک جنوں کو ابھی یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ کہاں وہ نبی مبعوث ہو گیا، کہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب یہاں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے تحفظ کے لیے، اس وحی کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں کے پہرے مضبوط کر رکھے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں اس صورت کو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 15 تک اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد انہوں نے اپنا کیا امپریشن ظاہر کیا، کیا تاثر بتایا کہ ہم نے قرآن سنا ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت نے یہاں شروع میں ارشاد فرمایا، قل اوحی الی، کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں سے ایک نفر، نفر کا معنی ایک فرد بھی ہوتا ہے اور نفر کا معنی ایک جماعت بھی ہوتا ہے۔ یہاں نفر من الجن سے مراد جماعت ہے، اور عموماً کہتا ہے نا کم نفر، کم یہاں کی عربی جو معروف ہے کم نفر، یعنی کتنے لوگ ہو، تو وہ نفر واحد ایک آدمی، نفر ایک آدمی کے لیے، نفر ایک گروہ اور ایک جماعت کے لیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، فقالو، تو انہوں نے کیا کہا، قرآن سنا، قرآن سن کر اس سے متاثر ہوئے، قرآن کریم کے اعجاز، قرآن کریم کے ایجاز، قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کی فصاحت سن کر بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو انتہائی حیرت ناک قرآن سنا ہے۔ اب وہ تو یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے قرآن ہی کہا اور قرآن نے ان کا قول نقل کیا۔ اور قرآن کا معنی اصل میں ہے پڑھی جانے والی چیز۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس کا نام قرآن رکھا کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے۔ ہم سال میں ایک ہی مرتبہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پورا سال گزر جائے گا، قرآن اٹھا کے رکھا ہوا ہے دور اونچا، رمضان آئے تو اتارتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا قرآن کا حق مسلمان پر اتنا ہی ہے کہ صرف رمضان میں سے اتارا جائے اور پڑھا جائے؟ قرآن روزانہ پڑھنے والی، قرآن ہر وقت پڑھنے والی چیز ہے۔ جب موقع ملے قرآن کریم پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے اور عجبا، بڑا ہی تعجب انگیز، عجیب شان کی مالک بات، عجیب شان والا کلام ہم نے سنا ہے جو بڑا حیرت انگیز ہے، حیرت ناک ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔
قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور قرآن ہدایت دیتا ہے راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. اور اس کا ذکر تو اللہ نے شروع قرآن میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدن کا معنی کیا ہے؟ ہدایت. یہاں یہدی الی الرشد اور وہاں ھدی للمتقین. یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے. رشد راہ راست، صراط مستقیم سیدھی راہ. تو فرمایا یہدی الی الرشد. وہ جن کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اپنے لوگوں میں گئے، قرآن سنا، یہاں تو ایک جماعت تھی، ایک ٹولہ تھا، لوٹ کر اپنے لوگوں میں گئے تو جا کے کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ. ہم نے ایک تعجب بات، ایک تعجب والی چیز، حیرتناک کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی طرف، راہ مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، ہدایت کرتا ہے. فآمنا بہ، کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے. انہوں نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے. کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اسے مان لیا، ہم نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اب ہم اس کو اپنائیں گے، ہم نے اسے اختیار کر لیا ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا کریں. اب کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی مدر، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، اللہ کے ساتھ ہم کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. اس وقت دیکھو جنہوں نے یہ بات کہہ دی، اور آج ہمارے حیوانوں میں، جانوروں میں، درندوں میں، حتیٰ کہ زہریلے سانپوں اور ناگوں تک کو اللہ کا شریک بنائے ہوئے. ہندوؤں میں دیکھو ناگ کی پوجا، ناگ راجا، سانپوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ہاتھی کی پوجا کی جا رہی ہے، گاؤ ماتا کی پوجا کی جا رہی ہے. اور بعض جگہ پاکستان میں بعض مزاروں کے بارے میں انتہائی شرمناک قسم کے حقائق سامنے آتے ہیں کہ انسانی شرمگاہ کی پوجا کی جا رہی ہے. وہ جن ایک مرتبہ قرآن سن کے کہتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور ہمارے یہاں ہر چیز کو شریک بنانے، حتیٰ کہ شرمگاہ تک کو شریک بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. ان کا کہنا تھا وَلَن نُشْرِكَ، ہم ہرگز شرک نہیں کریں. یہ تاکید کی انتہا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو تو ماننے والے تھے ہی نا وہ پہلے. کلام الہی پہلی مرتبہ سنا اور کہا کہ اللہ کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے. انہ تعالی جد ربنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. وہی کلمات ہوئے نا یہاں بھی. ہم نماز میں تو یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ بڑا بزرگی والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں بڑی طاقتیں ہیں. جیسے ہی کوئی ذرا تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی ساری طاقتیں ہمیں بھول جاتی. ہمیں کبھی کسی سرکار کی، کبھی کسی دربار کی، کبھی کسی مزار کی، ان کی طاقتیں یاد آ جاتی ہیں، طاقتوں والے کی طاقتیں ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وہ جن بڑا کھل کے اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں انہ تعالی جد ربنا، ہمارا رب بڑی شان والا، ہمارا رب بڑی عظمتوں والا ہے، وہ بہت ہی طاقتوں کا مالک ہے. متخذ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. ان جنہوں نے قرآن کریم سنا، ایک ہی مجلس میں سنا، اتنی باتیں محفوظ کر لی کہ اپنی قوم کو جا کے جو کچھ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں متخذ اللہ صاحبہ، متخذ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اس نے کوئی بیوی اختیار نہیں کی. ولا ولدا، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے وہاں بھی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا. عیسائیوں کے یہاں عجیب تصور آ گیا، تثلیث والوں کے یہاں، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو جن کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے ان کو اللہ کی کیا کہیں گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن گواہی دے رہے ہیں متخذ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. عیسائیوں کا رد ہو گیا نا قرآن کریم میں الفاظ میں، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں. اللہ الصمد، وہ تمام چیزوں سے، تمام رشتوں سے، ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے. فرمایا کہ اس کی بیوی نہیں، اس کا بیٹا نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے لوگوں میں سے کچھ بیوقوف وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں. شططا، حق کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ شطط میں آتا ہے. جن ہی کہتے ہیں، اب انہیں قرآن سننے کے بعد اپنے جنوں کی باتیں جو آپس میں کرتے رہا کرتے تھے وہ باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں. کہتے ہیں کہ ہم میں سے انہ کان یقول سفیہنا، ہم میں سے بے وقوف، ہم میں سے جو عقل مند ہیں وہ تو نہیں لیکن بے وقوف لوگ یہ باتیں کرتے تھے. اور وہ بے وقوف ایک بھی ہو سکتا ہے اور بے وقوفوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. ہم میں سے بے وقوفوں کی جماعت، بے وقوف لوگ، بے وقوف جتنے بھی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ شططا، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے. جو جن چیزوں سے اللہ مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب. بیٹا منسوب کرنا، بیوی منسوب کرنا، اللہ ان سے پاک ہے، یہ شطط ہے. اور بیٹیاں، جنوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ یہ جو جن ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب جنوں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ، اور وہ ساری کی ساری اللہ کی بیٹیاں بنا دیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم تو بیٹوں کی خواہش رکھو، تم تو چاہو کہ ہمیں بیٹا ملے، اور اتنی لاکھوں کروڑوں تعداد جو ہے وہ ساری کی ساری بیٹیاں بنائی اور میری طرف منسوب کر دی ہیں. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے کہ تمہیں بیٹے چاہیے اور میری طرف اتنی بیٹیاں تم نے منسوب کر دی ہیں. یہ تو بڑی غلط تقسیم ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، شطط. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی بیوی ہے، شطط. اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، شطط. اللہ کی نہ شادی ہے، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے. اللہ کی ان طلائق سے، ان علائق سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صمد ہے، بے نیاز. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہتے ہیں کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ جن و انس اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ قرآن سننے سے پہلے تک کہتے ہیں کہ اَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا خیال تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی انسان، کوئی جن جھوٹ نہیں بولے گا. اب تو چونکہ جن و انس دونوں اکٹھے ہو چکے تھے نا. پہلے شروع میں صرف جن رہے، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، فرشتوں نے اعتراض کیا، وہ دور کیا گیا. اب چونکہ جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، جن کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جن و انس اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے جنوں میں بھی موجود ہیں، انسانوں میں بھی موجود ہیں. اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے
الن تقول الانس والجن، کہ انسان اور جن نہیں کہیں گے اللہ کذبا، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کریں گے، لیکن ایسا ہوتا رہا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ، رجال من الانس کہا، جنوں نے باتیں اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں، لیکن انہوں نے بڑی حق بیانی سے کام لیا۔ یہ نہیں کہا کہ سارے انسان ہی ایسے ہیں جو جنوں سے مدد مانگتے ہیں، نہیں کہا انہ کان رجال من الجن، رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں یعوذون برجال من الجن، جو پناہ مانگتے ہیں کچھ جنوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ عام جن سے پناہ تو وہ بھی نہیں مانگتے تھے، پناہ مانگنے کے لیے جو جنوں کے سردار ہیں ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں عہد جاہلیت میں جب لوگ سفر کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، راستے میں کسی وادی میں ڈیرا لگانا ہوتا تو وہ کیا کیا کرتے، اس وادی میں جا کر یہ کہتے کہ اے اس وادی کے مالک جن، یعنی جنوں کا سردار کہتے کہ کوئی وادی خالی نہیں ہوتی، جو خالی آبادی سے خالی وادی ہے وہاں جن رہتے ہیں اور ان جنوں کا ایک سردار ہوتا ہے۔ اگر اس وادی میں رات کو ڈیرا لگائیں یا وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا ہو اور اس جن سے پناہ نہ پکڑ لیں تو وہ خود آ کے ستاتا ہے یا پھر وہ اپنے دوسرے چیلوں کو، چانٹوں کو ستانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ تحفظ نہیں کرتا۔ اور اگر اس وادی میں آ کے اس جن کی پناہ لے لیں، یعنی اس کا شیلٹر حاصل کر لیں وہاں آ کے، تو پھر آدمی بچ جاتا ہے۔ وہی بات یہاں بیان ہوئی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ یعوذون برجال من الجن، کچھ جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور جب کچھ لوگ کہیں گے کہ اے اس وادی کے سردار، اے اس وادی کے جنوں کے مالک، اے اس وادی کے جنوں کے رئیس، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، وہ پہلے تو پتہ نہیں اپنے بارے میں بھی کچھ اتنا جانتا تھا یا نہیں کہ مجھ میں بڑی طاقت۔ جب دیکھو گا کہ انسانوں کا ایک ٹولہ آیا ہوا ہے اور وہ میری پناہ مانگ رہا ہے، انسانوں کا ٹولہ میری پناہ مانگ رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ وہ تو بھول جائے گا نا، وہ تو اپنے ہی آپ میں بڑا ہوتا جائے گا کہ یہ دیکھو میری پناہ پکڑ رہے، انسان ہیں اور میری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب اگر وہ اور نہیں پھولے گا تو کیا ہوگا؟ ابلیس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹھوکر لگے اور وہ کہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس پھول کر بڑا ہو جاتا، کہتا کہ اسے ٹھوکر میں نے لگائی، اسے میں نے ٹھوکر لگائی اس لیے یہ لا حول پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ٹھوکر لگے تو کہے نا بسم اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سکڑ کر مکھی اور مچھر کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس نے پھر اللہ کا نام لیا، یعنی میری طاقت کا اعتراف نہیں کیا بلکہ گرنا، پڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر کام کو اللہ کے نام سے۔ ٹھوکر لگی تو کہتا ہے بسم اللہ، شیطان سن کر مکھی مچھر کی طرح سکڑ جاتا ہے۔ اور اگر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ پھول جاتا، کہتا ہے کہ میں نے اسے گرایا تھا، میرا دیکھو یہ اب پناہ مانگ رہا ہے کہ میں اسے دوبارہ گرا نہ پاؤں۔ اب جب کسی وادی میں جا کر انسانوں میں سے جو کسی قبیلے کا گروہ ہے، قبیلے کے یا گروہ کے رئیس ہیں، وہ جا کے کہے کہ اے جنوں کے سردار، اس وادی کے مالک، میں تیری پناہ مانگنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھولنے کا موقع مل گیا۔ اگر اس سردار کے چیلے چانٹے نہ بھی پھولیں گے تو کم از کم سردار تو پھولے گا، کہے گا کہ میری پناہ مانگ لی۔ اسی بات کو جنوں نے یہاں ذکر کیا اور کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ، اہل توحید ہمیشہ رہے ہیں
اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل توحید قیامت تک رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور وہ جماعت صحابہ کرام میں بھی تھی اور تابعین میں، تبع تابعین میں قیامت تک رہے گی۔ یہ نہیں کہ پہلے لوگ سارے کے سارے ہی گئے گزرے تھے، ان میں بھی کچھ لوگ صحیح تھے۔ اور خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توحید کی تعلیم دے دی، اس کے بعد تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا، اب ٹولہ نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت توحید پر قائم ہے، قائم رہے گی۔ اگرچہ بہت بڑا ٹولہ وہ ہے جو توحید کو ترک کر چکا ہے، توحید کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ اپنا اوڑھنا بچھونا ہی شرک بنا چکا ہے۔ سارا سال شرک، ہر مہینے شرک، ہر ہفتے شرک، ہر روز شرک۔ لیکن اللہ کے اہل توحید بندے دنیا میں بے شمار ہے، دنیا ان سے خالی نہیں ہوئی۔ اور انہی جو بتایا جنوں نے کہ کچھ لوگ جنوں کے سردار سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی لوگ موجود ہیں، آج بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پناہ مانگنے والے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اولادیں مانگنے والے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ سے مناجاتیں کرنے والے، درخواستیں اللہ سے، مرادیں غیر اللہ سے مانگنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن سب نہیں۔ آج بھی کتنے لوگ الحمدللہ ایسے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اضافہ فرمائے جو شرک سے بچتے ہیں، توحید خالص پر چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا تحفظ فرمائے۔ آج کل ایک نیا رنگ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جو اہل توحید میں سے ہو، جو شرک کا قلع کما کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دے، اب مشرک لوگ ان لوگوں کا گھیراؤ کرنا شروع کر رہے ہیں، اہل توحید کو ستانا شروع کر رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کرا دو، اس کو یہ کرا دو، اس کو وہ کرا دو۔ اب وہ واقعات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ اہل توحید کو اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہے، رکھے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو جہاں جہاں اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان اہل توحید کو نہ کبھی جن ستا سکے، نہ کبھی انسان کچھ کر سکے، ان کا کبھی کسی نے کچھ بگاڑا نہیں۔ حق ہمیشہ کبھی دبا نہیں، کبھی مرا نہیں۔ حق وقتی طور پر کبھی نہ کبھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے فوراً۔ احد کے میدان میں صحابہ کرام کو تو بھی ایک مرتبہ مار پڑی نا۔ کبھی کبھی اللہ آزمائش کے طور پر اہل حق کو پریشان کرتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل حق کو کبھی نہ کبھی زندگی میں آزمائش آتی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ اہل حق نہیں۔ آزمائش تو ہوتی ہے اہل حق کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش کی گئی کن کی؟ انبیاء کی۔ سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے گئے نبی۔ آرے کے ساتھ 2 لخت کیے گئے، 3 سال تک بائیکاٹ کر کے پہاڑی گھاٹیوں میں ڈال دیے گئے نبی، اور سمندر میں گرائے پیٹ کی مچھلی کے پیٹ میں داخل کیے گئے نبی۔ اگر آزمائش دیکھیں تو انبیاء جتنی بڑی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی، فل امثل فل امثل ثم الامثل فل امثل۔ پھر فرمایا کہ نبیوں کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کی، پھر ان کے بعد جو کم نیک ہیں ان کی، نیکی جتنی جتنی زیادہ ہوگی آزمائش بھی اتنی اتنی زیادہ ہوگی۔ آزمائش نیکوں کی، آزمائش نبیوں کی، آزمائش نبیوں کے ماننے والوں کی۔ مجرموں کی آزمائش کیا ہوگی؟ مجرموں کی آزمائش کیا ہوگی؟ شیطان نے ان آزمائشوں میں کبھی ڈالنا ہے، کسی کو پھنسوانا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہماری اپنی پارٹی کا آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ پتھر کس درخت پر مارا جاتا ہے؟ جس درخت پر پھل ہو اسی پہ پتھر ماریں گے نا۔
یہ ایک کیکر کا درخت ہے، شیشم کا درخت ہے جس پہ کوئی پھل نہیں ہوتا، وہاں پتھر بھی کوئی نہیں مارتا۔ پتھر ماریں گے بیری پر، پتھر ماریں گے سیب، مالٹے، سنترے یا آم کے درخت پر کہ بھائی کوئی پھل نیچے گرے گا۔ حملہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہو۔ جس کے دل میں ایمان نام کی چیز نہیں، شرک کا بھرا ہوا اڈا ہے، شیطان کو اس پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہو، دیکھتا ہے کہ یہ تو میری پارٹی کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے اس کو چھوڑو، کسی اور کو تلاش کرو جو توحید پہ چل رہا ہے، اس کو پھنساؤ کہیں نہ کہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، نبیوں کو، ولیوں کو، نیک لوگوں کو، محدثین کرام کو، اور اہل توحید، خاص طور پر اہل حدیث، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی خدمت کی، ان کی بڑی سخت آزمائشیں ہوئیں۔ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں۔ اس شہر میں گئے، لوگ پیچھے لگ گئے، دیکھا کہ اتنی خلقت جمع ہوئے چلی جا رہی ہے، اس بخاری کا در اتنا بڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ پیچھے لگ گئے، شرارتیں کی، حاکموں کو جا کے شرارتیں کی، غیبتیں کی، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم نے ملک بدر کر دیا، کہیں حاکم نے قید و بند کی سزائیں دی۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر آدمی استقامت رکھے، اگر آدمی حق پر قائم رہے، آدمی کی بات حق ہو، اللہ رب العزت اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے شہروں سے ملک بدر کروایا گیا، شہر بدر، ملک بدر، جگہ جگہ سے بار بار۔ لیکن آج قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ سب کو معلوم ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اسی انسان کی جمع کردہ احادیث، جس انسان کو شہر شہر، یہاں گئے یہاں سے نکلوا دیا، وہاں گئے وہاں سے نکلوا دیا، اور اتنی آزمائشیں، اتنے کڑے امتحانات لیے گئے، منہ کی کھانی پڑی، کوئی اور راستہ نہیں ملا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہا۔ ایک شہر میں گئے، کہتے کہ یہ محدث 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 کہلواتا پھرتا ہے، اس کو حدیث آتی بھی ہے یا نہیں، چیک کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ طے ہو گیا، امتحان طے ہو گیا کہ اس آدمی کا امتحان لینا ہے کہ یہ حدیثیں جانتا بھی ہے یا نہیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے اپنی کتاب جو ایک جلد میں آج کل موجود ہے، 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے ایک ایک حدیث پر اللہ رب العزت سے درخواستیں کر کر کے، یا اللہ میری کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہ آ جائے جو ضعیف۔ ان میں سے 7000 کے قریب حدیثیں جو ہیں وہ منتخب کی۔ امتحان لینے والے پوری پارٹی اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی، اور ہر آدمی نے اپنے طور پر پہلے انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر حدیثوں کا ایک ملغوبہ تیار کیا۔ 100 حدیثیں لیں، ایک حدیث کی سند یہاں سے اٹھائی، اس حدیث کو لگا دی، اس حدیث کی اصل سند تھی وہاں سے اٹھائی، کسی اور کو لگا دی۔ اس طرح خلط ملط، کسی حدیث کا ٹکڑا آدھا ادھر لگایا، آدھا ادھر لگایا، کسی کی سند آدھی ادھر لگائی، آدھی ادھر لگائی، عجیب ملغوبہ تیار کر کے ہر آدمی نے کہا کہ تم اتنی اتنی حدیثیں اس طرح کی پڑھو، اور پوچھتے ہیں امام سے کہ یہ حدیثیں جانتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی شروع ہوا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ جب حدیث جو الفاظ حدیث کے ہیں اس کی سند جو بیان کر رہا ہے وہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ حدیث۔ آگے 10 آگے 10 آگے 10، سارے 100 حدیثوں کو خلط ملط کر کے 100 پڑھی۔ امام صاحب نے ہر حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اگر حدیث کا علم تھا تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، اگر علم نہ ہوتا تو معاملہ ختم تھا۔ اتنے لوگ امتحان لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور حاسد ہیں، سارے غیبتیں کرنے والے ہیں۔ بالآخر کہا کہ جو پہلا آدمی ہے اس نے جو غلط طریقے سے 10 حدیثیں پڑھی تھیں وہ صحیح اب میں پڑھتا ہوں،
جو سند جس حدیث کے ساتھ لگتی تھی وہ سند وہاں لگائی، جو ٹکڑا آگے پیچھے یا اس حدیث کا اٹھا کے وہاں لے گئے تھے اس کو سیٹ کیا. کہا 10 حدیثیں ہیں، سندیں یہ ہیں، متن یہ ہے، آگے دوسرے کی، آگے تیسرے کی، 100 حدیثیں 10 آدمیوں کی جتنی حدیثیں تھی سب کو اصل جگہ پہ پہنچا کے دکھا دیا کہ یہ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، میں نہ مانوں، یہ کہاں کا محدث ہے، اس کو نکالو، نکال دیا. آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے بندے ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سرکار دربار ہندوؤں سے تعاون حاصل کرو، کوئی بھی جو بھی ہے کسی سے بھی تعاون کرو، اس کو کسی نہ کسی طرح سے بنساؤ. جنوں سے تعاون لینے والے، غیر اللہ سے تعاون لینے والے سب نہیں ہوا کرتے. جنوں نے بھی اسی بات کا اعلان کیا ہے، کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ، انسانوں میں سے ایک ٹولہ، انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعوذون برجال من الجن، جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں. اے جنوں کے سردار، ہم اب تیری پناہ میں ہیں، تیرے شیلٹر میں ہیں، تیری وادی میں آ گئے ہیں، رات ہم یہاں ڈیرا لگائیں گے، ہمیں ستانا نہیں. جب غیر اللہ سے مانگے گا تو اللہ وہاں اس سے اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد وکل الیہا، جس نے گلے میں تعویذ لٹکا لیا کہ یہ تعویذ میری حفاظت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اس تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب تیری حفاظت یہ تعویذ کرے گا، میں نہیں کرتا. اور جس کی حفاظت اللہ نے کرے گا کون اس کی حفاظت کرے گا؟ ہمارے یہاں یہ تعویذ ہے، یہ فلاں فلاں چیزوں سے حفاظت کرے گا. یہاں ایک وہ باندھ کر بیچتے ہیں، ملک سے نکلنے لگے نا، نیا ویزا نکلے، ویزا ملک میں بھیجا کسی نے، یہاں سے اپنے بھائی نے، دوست نے، عزیز نے، کفیل نے، کہ آدمی اچھا تھا اس کو پھر بلا لیتے ہیں، کام اچھا کرتا ہے. وہاں سے سفر شروع کرنے سے پہلے ماں نے، بہن نے، بیوی نے، کسی نہ کسی نے ایک ٹھیپا سا رکھا ہوا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے امام ضامن. اب یہ بہن، بیوی، ماں جو بھی ہے بڑے پیار سے باندھ رہی ہے بازو پر کہ جب تک یہ بندہ رہے گا تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. ایسے لوگوں کو اللہ اسی لوہے، کانسی یا پیتل کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اس کی حفاظت کرواتے پھرو. اللہ جس سے اپنی حفاظت اٹھا لے اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جسے اللہ چھوڑنا چاہے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. ان جنوں کی حمایت حاصل کرنا، ان جن سنگیوں کی، سکھوں کی اور ہندوؤں کی حمایت کرنے سے اللہ کی حفاظت جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعوذون برجال من الجن، پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی، فزادوہم رہقا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے حمایت حاصل کی، ان لوگوں نے جنہوں نے پناہ طلب کی، ان لوگوں نے ان جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا. اور اضافہ وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہماری طاقت ہے. اب جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے اسے تو پہلے پتہ تھا یا نہیں تھا کہ میری طاقت ہے، اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ نہیں میری طاقت بہت ہے، میں تو بہت بڑی چیز ہوں، دیکھو یہ انسانوں کا ایک سردار ہے وہ بھی میری پناہ پکڑ رہا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العزت نے جس کو اپنی پناہ دے لی اسے دنیا میں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بڑی محترم شخصیت یہاں آئے تھے میسور سے، سلطان ٹیپو کے شہر سے، مجیب الرحمان صاحب، وہ بیمار ہیں اور ان کے داماد بھی مجیب صاحب ہیں، یہاں درس میں شاید آئے ہیں اس وقت بھی. تو
ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جس کا جو بھی عزیز بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو فوت ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کے عزیز، کچھ لوگوں کے تعلق دار یا دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ کیا بلا عذر ساری فرض نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرنا جائز ہے؟ بلا عذر ساری نمازیں گھر میں پڑھیں گے تو نظام مساجد کیسے چلے گا؟ نظام جماعت کا پھر کیا معنی رہے گا؟ اگر کسی عذر کی بنا پر کبھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ ہر نماز اور ہمیشہ مستقل مسجد کو چھوڑ ہی دیا جائے. کئی لوگ یہاں ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. یعنی یہ کوئی بڑے مسلمان ہیں جن کے نزدیک سعودی بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک ٹولہ تو ہے جماعت المسلمین کے نام سے، پاکستان انڈیا میں دونوں ملکوں میں تھوڑا تھوڑا ہے، کہیں کہیں انگلیوں پر گنے جانے کے قابل لوگ ہیں، زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں لائے. جماعت المسلمین نام بڑا اچھا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اتنا اچھا نام ہے ان کا. مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، مسجدوں میں نمازیں پڑھیں. مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے. اور کبھی کبھار ضرورت کے تحت، کسی عذر کے تحت، کسی وجہ سے آپ گھر میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر بھی ثواب کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. صلاۃ الوتر کی قضا کس طرح اور کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا صبح کی نماز کے بعد ظہر تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر ہے تو کس طرح، 1 3 یا کیسے؟ وتر تو 1 3 5 7 9 11 ہے نا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ 1 وتر بھی ہے، 3 بھی ہے، جتنا بھی ہے. اگر کسی نے رات کو وتر پڑھنا تھا، سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، فجر کی اذان ہوئی، اٹھے، 2 رکعت سنت پڑھے، فرض پڑھے، اور سورج نکلنے کے بعد چاہے تو وہ 12 رکعتیں پڑھ لے، چاہے تو صرف وتر پڑھ لے، اسے اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی تہجد قضا ہو جاتی تو آپ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور اگر کوئی وتر کا وتر پڑھ لیتا ہے، جتنا اس کا ارادہ ہے، وتر تو 1 ہے. اگر کسی کا ارادہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھوں، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، 11 پڑھے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور ظہر اور فجر سورج طلوع ہونے کے درمیان، سورج طلوع ہونے کے درمیان اور ظہر کے درمیان اس وقت یہ وتر پڑھ لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اب جب چاہیں پڑھ لیں گے. اگر قضا ہوا ہے تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کے بعد اسے ادا کر لیا جائے. اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت کس نے کی؟ اگر تو آپ تربیت سے مراد بنیادی پرورش کہیں گے تو وہ پرورش آپ کی والدہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوتی رہی، لیکن یہ پرورش ہے دینی، اسلامی اور شرعی تربیت نہیں. وہ تربیت صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. عیسائی کہتے ہیں کہ بحیرہ راہب کے پاس جو تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے شام کے سفر کے دوران، تو بحیرہ راہب نے جو کچھ بتایا وہی نبی نے بعد میں وحی کے نام سے بتایا، نعوذ باللہ. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 1 دن، آدھا دن، 1-2 گھنٹہ وہاں رہنے کے بعد ان تعلیمات کو آپ نے 23 سال میں ڈیلیور کیا. 23 سال لگے 2 گھنٹے کی تعلیم کو. انتہائی انہونی سی بات. اس بحیرہ راہب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہی ثابت نہیں. تاریخی روایت موجود ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ بحیرہ کے پاس اس طرح آپ رہے. بہرحال آپ کی والدہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، پھر واپس آ گئے. اور آپ کے چچا ابو طالب 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے.
یعنی 2 سال ان کو تربیت کے ملے، اور اس کے بعد چچا کی باری آ گئی، پھر ان کی تربیت میں ان کے ساتھ رہے، ان کے معاون بن گئے، اور چاچا کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے لیے کمایا بھی، بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ اگر تو یہ پلنا بڑھنا مراد لیتے ہیں تو وہ یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے دینی تربیت کا، تو اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو تعلیم عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ایک مرتبہ جلسے میں کسی نے کہا کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو مولانا بڑے حاضر جواب تھے، مناظر تھے، وہ کہنے لگے کہ تم نے چھہارے کھانے ہیں، جس نے نکاح پڑھایا جیسے پڑھایا، جو نظام تھا ہوا، اب چھہاروں کی تلاش ہے تمہیں کہ نکاح کی باتیں کر، اور کن کی؟ آدم اور حوا کے نکاح کی۔ اور یہی معاملہ ہمارے بھائی کا بھی ہے کہ نبی کا نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت نکاح ہوا، آپ کو معلوم ہے آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، ابھی نبوت نہیں آئی تھی، اس وقت تک یہ نکاح کا سسٹم تھا ہی نہیں۔ یہ نکاح مسنونہ اور خطبہ مسنونہ تو نبوت کے بعد آیا، آپ کا نکاح پہلے ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ جس قسم کا رسم و رواج تھا اس کے مطابق ہی نکاح ہوا تھا، اور نکاح پڑھنے والے آپ کے چچا ابو طالب۔ اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا؟ اگر اس موقع پر ابو طالب نے جو کلمات کہے ہیں، اگر وہ کلمات پڑھیں تو سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں وہ کلمات۔ کہا کہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ کلمات نبوت ملنے سے پہلے کے، کہ میرا بھتیجے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنا اعلیٰ انسان ہے میرا بھتیجا، اس طرح کی کلمات کچھ کہے، اور اس کے بعد وہ نکاح ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا؟ آخری کتنی مرتبہ غسل دیا گیا آپ کو؟ وہی ایک غسل تھا، اور اسی غسل کے بعد آپ کو کفن دے کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ حکایت کو اتنا لمبا کیے جانا کہ آپ کو بار بار مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایک ہی جگہ ایک ہی موقع، اور اختلاف یہ ہوا کہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا نہیں، جیسا کہ لوگوں کے اتارے جاتے ہیں۔ طے ہو گیا کہ نہیں، کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا جائے۔ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ مکہ میں کریں، مدینہ میں کریں، بیت المقدس میں کریں۔ طے پایا کہ جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے، آپ جس جگہ فوت ہوئے اسی جگہ قبر بنائی گئی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس طرح نماز جنازہ طویل عرصہ تک پڑھا جاتا رہا، 5 7 7 10 لوگ داخل ہوتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کتنا تھا؟ اس حجرہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو سجدہ کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، اعتراض الجنازہ۔ ہمارے یہاں جنازہ کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ میں سامنے یوں لیٹی ہوئی ہوتی تھی جیسے آدمی امام کے سامنے جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، میں اس طرح ہوتی، آپ کو جگہ جو ملتی وہاں نماز پڑھتے، اور جب سجدے کے لیے آتے، جنازے والا مولوی اگر سجدہ کرنا چاہے تو میت وہاں سے کہیں آگے پیچھے ہوگی تو جائے گا نا نیچے، کیونکہ وہ تو ساتھ ہی پڑی ہوتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں اپنی ٹانگوں کو ذرا سمیٹ لیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کرتے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو یا ٹانگ کو چوکا مارتے، سجدہ میں آ کے جیسے آدمی تھوڑا اشارہ دیتا ہے نا کہ ٹانگیں سمیٹو مجھے سجدہ کرنا ہے، آپ ہاتھ لگاتے، اشارہ دیتے، چوکا مارتے، میں ٹانگوں کو سمیٹ لیتی، آپ سجدے کرتے، آپ سجدے کر کے نئی رکعت کے لیے اٹھ جاتے، میں پھر اپنی ٹانگیں پسار لیتی۔ اتنا بڑا وہ گھر تھا، تاجدار مدینہ کا گھر اتنا بڑا پیلس تھا کہ ایک آدمی سیدھا سا وہاں لیٹا ہوا ہو، دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں کتنے لوگ آ کے جنازہ پڑھیں گے؟ 10 5 7 لوگ آتے رہے جاتے رہے، یہ سلسلہ طویل ہو گیا۔ اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ خلافت حاصل کرنے کے چکر میں دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔
وہاں جنازے کی نماز کا سوال ہی کہاں تھا۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ تو وہاں خلافت کی تقسیم میں بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ نہیں پڑھایا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہیں تو وہ ہمارے بھی امام، ہمارے بھی خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب ان کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم سب ان کو علی الراس والعین مانتے ہیں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اگر ان تینوں نے نہیں پڑھایا تو تم ثابت کرو کہ کیا حضرت علی نے پڑھایا تھا جنازہ؟ نہ انہوں نے پڑھایا، جیسے ایک سلسلہ چل رہا تھا دیر تک چلتا رہا اور پھر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا اور صحیح بات ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس نے پڑھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے